اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کے مخالفین کی طرف سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلامی جہاد کو منسوخ کیا ہے۔ اس کے جواب میں اسلام کے حقیقی اور سچے ہمدردوں پر ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بے بنیاد اور متعصبانہ اعتراض ہے۔ اسلامی اصطلاح میں غیر مسلموں کے خلاف جارحانہ اقدام کا نام جہاد نہیں، بلکہ مدافعانہ جنگ کو جہاد کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اسلامی نام نہاد علماء نے غیر مسلموں کو بزور شمشیر مسلمان بنانے کو جہاد قرار دیا ہے، جو کہ سراسر قرآن کریم کی تعلیم اور خاتم النبیین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مخالف ہے۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بطور حکم و عدل اس زمانے میں اسی غلط نظریہ کی تردید و تصحیح فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب تحفہ گولڈویہ میں جہاد بالسیف یعنی تلوار کے جہاد کے متعلق التوا کا لفظ، اور اپنی دوسری کتاب حقیقت المہدی میں موقوف کا لفظ تحریر فرمایا ہے۔ لفظ وقف یا وقفہ کے معنی دو کلاموں کے درمیانی عارضی سکون اور ٹھہرنے کے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کے درمیان بھی وقف آتا ہے، مگر کیا وقف کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے کوئی آیت نہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح اور مہدی کے بارے میں پیشگوئی فرمائی تھی، یضع الحرب بخاری شریف، کہ وہ جنگوں کو موقوف کرے گا۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی پیشگوئی کے مطابق تلوار کے جہاد کو موقوف اور ملتوی فرمایا ہے، نہ کہ قیامت تک کے لیے جہاد کو منسوخ فرمایا ہے۔ جماعت احمدیہ کا ایمان و یقین ہے کہ قرآن مجید کا ایک لفظ یا شوشہ یا نقطہ منسوخ نہیں ہے۔ جہاد کے متعلق قرآن کریم یا احادیث صحیحہ میں مذکور احکام پر ہم دل و جان سے ایمان لاتے ہیں۔ اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے جب مسلمانوں پر ظلم کیا گیا تو مسلمانوں کو تلوار کا مقابلہ تلوار سے کرنے کی اجازت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، سورۃ الحج آیت نمبر 40۔ پس ناظرین کرام، دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تمام تحریرات میں ایک جگہ بھی جہاد کو منسوخ کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ اگر دین کے معاملہ میں کفار کی طرف سے تلوار اٹھائی جائے تب بھی جوابی طور پر تلوار نہ اٹھائی جائے، بلکہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وَأُمِرْنَا أَن نَعُدَّ لِلْكَافِرِينَ كَمَا يَعُدُّونَ لَنَا وَلَا نَرْفَعُ الْحُسَامَ قَبْلَ أَن نُقْتَلَ بِالْحُسَامِ، حقیقت المہدی، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم کافروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا کہ وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اور جب تک وہ ہم پر تلوار نہ اٹھائیں ہم بھی اس وقت تک ان پر تلوار نہ اٹھائیں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب تحفہ گولڈویہ میں فرمایا ہے، اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ مسیح کر دے گا جنگوں کا التوا۔
ان اشعار میں اب اور التوا کے الفاظ قابل غور ہیں، یہاں تنسیخ یا منسوخ کے الفاظ ہرگز نہیں ہیں۔ جہاد کبیر یا جہاد اکبر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 55۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کے ساتھ جہاد کر، یعنی قرآن مجید کی تبلیغ کرنا اور اشاعت کرنا، اس پر عمل کرنا اور کروانا جہاد ہے۔ اس جہاد کبیر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ آغاز سے ہی پیش ہے اور غلبہ اسلام کے لیے خلافت احمدیہ کی روحانی قیادت میں بے لوث خدمت بجا لاتی جا رہی ہے۔ پس یہ اعتراض غلط ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلامی جہاد کو منسوخ کر دیا ہے۔ اسلام نہ کبھی تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور نہ آئندہ ایسا ہوگا۔ اسلام ہمیشہ اپنی پرامن اور حسین تعلیمات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی وجہ سے پھیلا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی پھیلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ساری دنیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے انشاءاللہ۔